محترم حضرات، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو کائنات کے امام، تاجدار مدینہ، سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ کے خطبے کے اندر جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے، جس کی مدد سے پچھلے کئی جمعہ سے ہم تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی سیرتیں سن رہے ہیں جن صحابہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیتے جی اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کے بعد ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی بھی بیان فرمائے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اوصاف، ان کی صفات، ان کا اخلاق، ان کا آداب، ان کی شرم و حیا، ان کی عادت و اطوار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ بات رہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت حضرت عمر کی طرح کی، 12 سال ان کی خلافت کی مدت رہی۔ خلافت کے اوپر ہم گفتگو کرنا نہیں چاہیں گے، ہم معذرت طلب کرتے ہیں۔ خلافت کے حوالے سے ہم اتنا تو ضرور بتائیں گے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو بہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھی۔ جس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کو، اپنی خلافت کو 2 سمتوں میں بانٹا تھا، ایک دین کی حفاظت اور دوسرا فتوحات کا سلسلہ۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، جب ان کے ہاتھوں میں خلافت کی ذمہ داری آئی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے دور میں دین کی حفاظت کی، بدعات سے، خرافات سے، عجمی تہذیب سے، غیروں کے کلچر سے انہوں نے دین کی حفاظت کی، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ کام کیا۔ اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چل پڑا تھا، اس کو انہوں نے جاری رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم تھا، لیکن اسلامی فوجیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی تھی اور انہوں نے فتوحات کے سلسلوں کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے ایک کونے تک پہنچ گئے، ان کی حکومت دور دور تک پہنچ گئی اور اسلامی فوجیں جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے حوالے سے اگر کچھ جاننا ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں، اپنی حکومت میں بڑی امتیازی مقام حاصل کیا تھا۔ ان کی خلافت میں سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں جو کبھی نہ ہوا تھا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوا کہ بحری حملہ ہوا، سمندری راستے سے دشمنوں پہ حملہ کیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے کبھی بھی یہ حملہ نہ ہوا تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا،
نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، یہ کام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی عمر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں جنگی فوج تیار کرنے کے لیے اجازت دے، ہمیں سمندری راستے کے لیے اسلامی لشکر تیار کرنے کا ہمیں موقع دے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی بیڑے سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر بن خطاب اپنی زندگی میں اجازت نہیں دی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 28 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اجازت دی، اور پہلی مرتبہ اسلامی فوج جو ہے بحری حملہ کے لیے تیار ہوئی۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے سمندری راستے سے یورپ پہ حملہ کیا، اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی فتوحات کے سلسلے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی 2924 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری 2788، صحیح بخاری 2789 نمبر کی حدیث موجود ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارتیں، وہ خوشخبری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کے حوالے سے بتائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ ام حرام بنت ملحان جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، اور یہ ام سلیم کی بہن تھی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ افراد بحری سفر کر رہے ہیں، سمندری راستے پہ کشتی پہ سوار ہے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ میں سوار ہے جس طریقے سے ایک بادشاہ اپنے تخت کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے ہمیں کافی اچھا لگا، اس لیے ہم ہنس پڑے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان بحری بیڑے میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تو بھی اسی بحری بیڑے میں شامل ہوگا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں امیر معاویہ کی قیادت میں سن 28 ہجری میں مسلمانوں نے بحری حملہ کیا، اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ یورپ پہ حملہ کیا، اور یورپ پہ حملہ کرنے کے بعد عبادہ بن صامت کی بیوی ام حرام بنت ملحان جب اپنی سواری پہ بیٹھنے کے لیے آئی تو ان کی سواری کے اوپر سے ان کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گر گئی اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس طریقے سے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارتیں پوری ہو گئی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کے بارے میں فرمایا تھا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، بڑا امتیازی مقام انہوں نے حاصل کیا، فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا۔ قبرص انہی کے دور میں فتح ہوا، آرمینیا انہی کے دور میں فتح ہوا، خراسان انہی کے دور میں فتح ہوا، بہت سارے ممالک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں فتح کیے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں بہت ساری نئی چیزوں کو لایا، اور بہت سارے نئے کام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، سبھی کو بیان کرنا اور آج کے جمعہ میں یہ مشکل ہے کہ ہم ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ہم ایک موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیں اشارتاً کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قرآن مجید کا جو ابھی لہجہ ہے قریشی لہجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ ہوا تھا، اور جو قرآن کریم کی جو موجودہ صورتیں نظر آ رہی ہے وہ صورت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہوا، جب مسلمان جوک در جوک اسلام کے اندر آنے لگے اور ہر اجمی لوگ مسلمان اسلام قبول کرنے لگے تو لوگ قرآن کو اپنے انداز میں پڑھتے تھے۔ صحابہ دوسری جگہ پہ جایا کرتے تھے تو اجمی لوگوں سے قرآن جب سنا کرتے تھے تو کوئی کسی انداز سے پڑھا کرتا تھا، کوئی کسی انداز سے پڑھا کرتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے آ کر کے شکایت کی کہ اگر ان لوگوں کو ابھی روکا نہ جائے تو یہ فتنہ برپا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی۔ زید بن ثابت کو اس لیے ذمہ داری دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کو ایک جگہ بک کی شکل میں جمع کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری دی تھی، اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری دی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ ہوا کہ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسلمان مدینے میں بہت زیادہ ہو گئے، اور اس وقت مسجد نبی جو تھی وہ چھوٹی پڑ رہی تھی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخراجات سے مسجد نبی کو بڑا شاندار بنایا، مسجد نبی کو بڑا توسیع کیا، اور اتنا شاندار بنایا کہ بعض صحابہ اعتراض کرنے لگے، بعض صحابہ کہنے لگے کہ مسجد اتنی شاندار نہیں ہونی چاہیے، مسجد اتنی خوبصورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیا کرتے تھے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں مسجد بناتا ہے، قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس سے بھی خوبصورت گھر بنائے گا۔ یہ ان کا اجتہادی مسئلہ تھا کہ جتنا خوبصورت جتنا شاندار ہم اس دنیا کے اندر مسجد بنائیں گے، اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ حاضرین، آج کے جمعہ میں جس نقطے سے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یا یوں کہیے کہ وہ بغاوت جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، باقاعدہ ان کے خلاف ماحول بنایا گیا، اور یہ بغاوت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جا پہنچی۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات اور بنیادی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ بات طے شدہ تھی، یہ بات طے تھی، یہ بات خود حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ میری موت شہادت کی موت ہوگی، جب بھی میں مروں گا مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ عثمان بن عفان بھی جانتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارے دے چکے تھے کہ آپ کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو ہم نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 3735 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، پہاڑ اچانک لرزنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو حکم دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے احد تو ثابت قدم رہ، اس احد اے احد تو ثابت قدم رہ، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، تمہارے اوپر ایک صدیق ہے، اور 2 شہید موجود ہے۔ 2 شہیدوں میں ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان فرمائی تھی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے
تو اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک باغیچے میں مدینے میں آرام فرما رہے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبانی کے لیے اس باغیچے کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے۔ جب حضرت عثمان بن عفان کے آنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والی شخصیت کو جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک امتحان سے گزرنے کے بعد میں، ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد میں پیارے نبی نے فرمایا تھا افتح لہ وبشرہ فی الجنہ، افتح لہ وبشرہ فی الجنہ، کہ آنے والی شخصیت کو جنت کی بشارت دے دو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ علی بلوی ستصیبہ، ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد میں، ایک امتحان سے گزرنے کے بعد میں گویا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ اور دوسری حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت سے پہلے جو مظلومانہ جو حرکت ان لوگوں نے کیا تھا، ان باغیوں نے، ان فسادیوں نے، اسی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا تھا، انہیں خبردار کیا تھا کہ ایک آزمائش ہوگی آپ کی زندگی میں۔ حضرات، اسی سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مجھ سے پیارے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ کو بلاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ابو بکر کو بلاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو مت بلاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عمر بن خطاب کو بلاؤں؟ پیارے نبی نے فرمایا عمر بن خطاب کو بھی مت بلاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حضرت علی بن ابی طالب کو بلاؤں؟ پیارے نبی نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عثمان بن عفان کو بلاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بن عفان کو بلاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان کو بلاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جو ہی عثمان بن عفان پیارے نبی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو لے کر کے کنارے ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان کو لے کر کے اکیلے ہو جاتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے سرگوشی کر رہے ہیں، حضرت عثمان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور دوران گفتگو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے اور عثمان بن عفان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے سلسلے میں، آنے والے امتحانات کے سلسلے میں، آنے والے آزمائشوں کے سلسلے میں پیارے نبی نے صاف طور پہ بیان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا آخری دور میں جو ماحول بنایا گیا، یہ فسادی گروہوں نے، ان باغیوں نے جو حضرت عثمان بن عفان کے خلاف ماحول بنایا، اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ کیا وجہ بنی تھی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں یہ بغاوتیں کی تھی؟ اگر تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے اور صحیح معنوں میں آپ مطالعہ کریں گے تو اسباب تو کئی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حقیقت معنوں میں پوری تاریخ کو اگر نچوڑا جائے، پوری تاریخ کو اکٹھے رکھا جائے تو دو بنیادی سبب معلوم ہوتے ہیں، دو وجہ معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بغاوت کے سلسلے میں جو ان باغیوں نے بغاوت کی تھی، اس سلسلے میں دو باتیں سامنے نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج تھے،
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی نفسہ بڑے نرم مزاج تھے، طبیعت کے بڑے نرم تھے، نرم گفتگو کیا کرتے تھے، نرم مزاجی ان کے اندر تھی۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمدہ صفات میں سے یہ بہت بڑی صفات تھی، اور یہ انبیاء کی صفات ہے، نرم گفتگو کرنا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت میں اور اپنی خلافت کی ذمہ داری نبھانے میں یہی نرمی رویہ اختیار کی۔ اسی نرمی کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے رعایا کے ساتھ میں، اپنی عوام کے ساتھ میں محبت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے، جو کہ یہ بہت اچھی بات تھی۔ محبت سے پیش آنا، شفقت سے پیش آنا اور آرام سے اپنی عوام سے ڈیل کرنا، یہ بہت اچھی بات تھی۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو نرم مزاجی تھی، ان کا بہت سارے دنیا پرستوں نے، مفاد پرستوں نے، غرض پرستوں نے ان کا غلط فائدہ اٹھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ایک بات بتا دوں، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی وہ سختی کی حکومت تھی، اور اس سختی کے بعد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت آئی وہ نرمی والی حکومت تھی۔ مسلمانوں کو آزادی مل گئی، ایسا لگا کہ مسلمان آزاد ہو گئے، جو جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ آزادی مل گئی۔ اور جو دنیا پرست تھے، جو مفاد پرست تھے، وہ نرم مزاجی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نرم مزاجی سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اور جو کمزور مسلمان تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، ان فسادیوں نے ان کو اپنی جال میں پھنسایا، اور ان فسادیوں نے ان کو استعمال کر لیا، اپنے بری مقاصد کے لیے ان کو یوز کر لیا۔ اور دوسرا سبب جو سب سے اہم سبب ہے، جو اس فتنے کے سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں، خلافت کے آخری دور میں شروع ہوا، اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو شہادت ہوئی، ان کے خلاف جو بغاوت کی ان باغیوں نے، ان کا دوسرا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایرانی سازشیں تھیں۔ وہ ایرانی سازشیں تھیں، وہ مجوسیوں کی سازشیں تھیں، وہ بیرونی سازشیں تھیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، اسی وقت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنوں کے درمیان میں ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ مجوسی سازشیں، یہ مجوسی فتنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں یہ دروازہ بھی کھل گیا، یہ دروازہ کھل گیا، اور اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت اور میدان جنگ میں مسلمانوں سے یہ مشرکین، یہ کفار اور دشمنان اسلام مقابلہ نہ کر سکے، تو انہوں نے نفاق کے ذریعے سے منافقانہ رویہ اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک پلاننگ کی، مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبے تیار کیے، اور اس منصوبے میں انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے درمیان رہیں گے، مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھیں گے، مسلمانوں کا چولا اوڑھیں گے، اور مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے، مسلمانوں کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہتھ کنڈے اپنائے، انہوں نے نفاق کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ سازش حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہم گزشتہ جمعہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ ایک مجوسی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ ایک مجوسی شخص نے، ابو لولو فیروز نام کا آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ سازشوں کا سلسلہ یہ ایران سے چلا آ رہا ہے، یہ ایران ہمیشہ مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے۔ آج بھی، آج کے
دور میں بھی یہ ایران مسلمانوں کو استعمال کرتا ہے۔ آج نوجوانوں کے دلوں میں ایران کی بڑی محبت آ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے پیارے نبی کے نواسے کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا تھا۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یہ ایرانی سازشیں تھی، اور ابو لولو فیروز کا آج بھی ایران کے اندر مزار موجود ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ مسلمانوں سے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا۔ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور انہوں نے یہ سازشیں رچی اور مسلمانوں کے خلاف ہتھ کنڈا اپنائے، اور یہاں تک کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ان کی خلافت آئی، تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو گئی۔ کیسے مضبوط ہو گئی کہ یمن کا ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یمن کا ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، یہ نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی منافقوں کا مثال دیا جائے تو عبداللہ بن سبا کا نام سب سے آگے آتا۔ یہ یمن کا رہنے والا شخص تھا عبداللہ بن سبا، اس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا، وہ مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا اور مدینے میں آیا، اور مدینے میں آ کر کے تمام مسلمانوں سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ جیسے جیسے چلیں گے، جیسے جیسے بڑھیں گے، ہم آپ کے قدموں کے نشانات کے اوپر ہم چلیں گے۔ انہوں نے لبادہ اوڑھا تھا، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے، ایک پلان کے تحت آئے تھے، ایک منصوبے کے تحت آئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، تو ہم سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلیٹ فارم سیٹ کر کے رکھی تھی کہ جس کی نتیجے میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ نفاق کا راستہ بچا تھا۔ اور ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی، یہ نرم مزاجی والی حکومت تھی، یہ نرم روی اختیار کیا کرتے تھے، اس کا ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ حضرت عثمان جیسے آج ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی جو حکومتیں آئی ہیں وہ بھی ایک پلان کے تحت آئی ہے، ایک سازش کے تحت 2014 میں جو ہمارے یہاں حکومتیں آئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اتفاق ہے کہ سب کا نعرہ اور سب کا وکاس آئے، گھر گھر کا وکاس، یہ ایک پلان کے تحت میں یہ آئے تھے، اور اس پلان پہ وہ بالکل مکمل کھڑے اترے ہیں، وہ بالکل اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آج جو اتنی مسلمانوں کے خلاف جتنے قوانین بن رہے ہیں، جتنے پارلیمنٹ میں جتنے قانون پاس ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہر طریقے کے ہتھیار اپنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی جائیداد کو لوٹنے کے لیے کتنے قوانین آ گئے، NRC کی شکل میں، NPR کی شکل میں، CA کی شکل میں، بہت سارے قوانین آ گئے۔ ابھی تو وقف بورڈ کا مسئلہ چل رہا تھا، بہت ساری چیزیں آئی۔ ان حکومتوں نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ اپنے پلان، اپنے منصوبے کے تحت یہ منافقانہ رویہ جو عبداللہ بن سبا نے اختیار کی تھی، وہی رویہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا۔ پوری دنیا کا چکر کاٹ کر کے ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، سب کا وکاس، سب کا وکاس۔ یہ سب کا وکاس نہیں، پورے ملک کے اندر گھوم گھوم کر کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ قوانین ہمارے ملک میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کتنے قوانین ہمارے ملک میں چینج ہوئے، یہ پلان کے تحت کوئی اتفاق نہیں، اس کے پیچھے یہودی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تا قیامت تک رہتے رہیں گے۔ عبداللہ بن سبا نے بھی یہی کیا کہ وہ مدینہ پہنچا، ایک پلان کے تحت مسلمانوں کے صفے میں کھڑا ہوا، اور مسلمانوں کے سامنے میں نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات، نئے نئے عقائد کو پھیلائے۔ مسلمانوں کے سامنے نئے نئے نظریات کو انہوں نے پیش کیا کہ ہم یہ اسکیم لانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون آ جائے، لیکن اس وقت مدینے کے اندر صحابہ موجود تھے، ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ لوگ ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ عبداللہ بن سبا
یاد رکھے یہودی ہم سے زیادہ اسلام کے بارے میں جانتا ہے، یہودی ہم سے زیادہ اسلام کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم تو جمعہ والے مسلمان ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جب چاہے ہمارے لیے اگر موضوع سننا ہو، تقریر سننا ہو، دین کی باتیں سننا ہو، ہم تو یوٹیوب چالو کریں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم آدھی ادھوری علم حاصل کر لیں گے اور لوگوں کے سامنے فتویٰ دیتے پھریں گے۔ اگر آپ کو واقعی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جاننا ہے تو آپ کو تاریخ کا بڑی گہری سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ عبداللہ بن سبا نے کیا چال اختیار کی تھی جب انہوں نے اپنے بڑے ہتھ کنڈے اپنائے اور اس کے اندر جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے عبداللہ بن سبا نے ایک اور پلان تیار کی۔ وہ کیا پلان تھا؟ اہل بیت کی محبت کا پلان تیار کیا، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا، ڈھونگ رچا، اور مسلمانوں کے درمیان میں مسلمانوں سے کہا کہ حضرت علی کی حکومت تھی، حضرت علی کو حکومت ملنی چاہیے تھی، اور حکومت کس کو مل گئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق کو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حکومت مل گئی۔ حقیقت معنوں میں حضرت علی کی حکومت کا حق جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، لیکن مدینے میں مسلمان اس کے چال کو سمجھ گئے تھے، مدینے میں مسلمان سمجھ گئے تھے، ان کی باتوں میں نہیں آئے، اور یہی افکار، یہی نظریات کو لے کر کے وہ شہر در شہر بھٹکتا رہا، جیسے ہمارے وزیر اعظم بھٹکتے رہتے۔ یہ عبداللہ بن سبا نے یہی چولا پہن کر کے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ پورے ملک میں گھومتا رہا، شام گیا، شام کے لوگوں نے ان کے قدم جمنے نہیں دیے، شام کے بعد میں اس نے مصر گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، لیکن ان تین شہر میں تو ایسے مسلمان تھے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا تھا۔ یہ تو صحابہ کے خلاف تھے، وہاں کے لوگوں کے ایمان ابھی کمزور تھی۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن سبا کے باتوں میں وہاں کے کچھ لوگ آ گئے، شام، مصر اور کوفہ، بصرہ اور مصر، ان تین شہروں کے لوگ حضرت عبداللہ بن سبا کی باتوں میں آ گئے۔ اس طریقے سے یہ پلاننگ ان کی مکمل ہو رہی تھی، اپنی تکمیل تک پہنچ رہی تھی، اور وہ اپنے ہتھ کنڈے میں مضبوط کھڑے ہوئے تھے، اور یہودی سازش کی جو بنیاد عبداللہ بن سبا نے رکھی تھی اور وہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں جھوٹی موٹی باتیں بیان کر کے عوام کے ذہن کو حضرت عثمان کے خلاف کر دیا، عوام کے ذہن کو حضرت عثمان کے خلاف کر دیا، بغاوت کا ماحول بنا دیا۔ اور ایک سازش اور چل رہی تھی، وہ سازش کیا تھی؟ جھوٹ موٹ کی خطوط آیا کرتی تھی۔ یہ خطوط کا جو سلسلہ ہے، نواسے رسول کو بھی ان لوگوں نے خطوط کے ذریعے سے ہی قتل کیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فرضی خطوات آیا کرتے تھے، کوفہ والے کے پاس میں بصرہ کے جانب سے خطوط آتے تھے، بصرہ والوں کے جانب کوفہ سے خطوط آتے تھے، اور مصر والوں کو حجاز کے جانب سے یہ خطوط آتے تھے، اور ہر خط میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ تم تو امن میں ہو، تم تو چین میں ہو، ہم تو بہت تکلیف میں ہیں، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ماحول بنایا گیا۔ ہمارے یہاں بھی اس سمے تو ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا کہ کیسے پتہ کرے کہ یہ خطوط کون لکھ رہا ہے، یہ خط کہاں سے آ رہے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ وہ سارا زمانہ ہے، اور لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے سے ہمارے یہاں بھی میسیجز فارورڈ کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف میسیجز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں یہ میسیج عام ہے۔ یہ زمانہ، اس زمانہ میں یہ یہودی سازش رچا تھا، یہ یہودی مسلمانوں کے خلاف یہ سازش رچا تھا، اور آج بھی جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی یہی سازشیں رچ رہے ہیں، اور یہ خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں یہ ماحول بنایا گیا، اور باقاعدہ ماحول بننے کے بعد میں مصر اور کوفہ اور بصرہ کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب لوگ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اب ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کرنی چاہیے، حضرت عثمان بن عفان سے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ حکومت آپ کی نہیں ہے، حکومت آپ کو چھوڑنا ہوگا، حکومت کے عہدے سے آپ کو اترنا ہوگا، حکومت سے اگر آپ نہیں اتریں گے تو ہم آپ کو معزول کر دیں گے۔
یہ سازشیں چل رہی تھی، یہ مطالبے لے کر کے، یہ منصوبے لے کر کے ایک فوج روانہ ہوئی کوفہ کے جانب سے، ایک فوج روانہ ہوئی بصرہ کے جانب سے، ایک فوج روانہ ہوئی مصر کے جانب سے۔ یہ تین طرف سے یہ فوج کہاں آ رہی ہے؟ یہ سب مدینے میں آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ مدینے میں آ رہے ہیں۔ اور ان فوج میں سب کا ایک لیڈر تھا۔ جو کوفہ سے فوج آئی تھی اس کا لیڈر تھا اشتر بن نخعی نام کا تھا۔ یہ اس کا لیڈر تھا، یہ باغیوں کا جو لیڈر تھا، جو کوفہ کی طرف سے جو فوج آئی تھی، ان باغیوں کی، ان فسادیوں کی، ان حرامیوں کی جو فوج آئی تھی، اس کا لیڈر تھا اشتر بن نخعی نام کا تھا۔ بصرہ سے جو فوج آ رہی تھی، ان باغیوں کی، ان فسادیوں کی، ان حرامیوں کی جو فوج مدینے میں آ رہی تھی، اس کا جو لیڈر تھا وہ حکیم بن جبل نام کا شخص تھا۔ اسی طریقے سے مصر سے بھی فوجیں آئی، اس کا جو لیڈر تھا ابو غافقی بن حرب نام کا ایک شخص تھا، وہ اس کا لیڈر تھا۔ یہ سب لوگ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد میں ان لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بات کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں، ہم اس غلطیوں کو بتانے آئے ہیں، اور اس غلطی کے سبب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی خلافت کو چھوڑ دے اور خلافت کسی دوسرے کے حوالے کر دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دے، خلافت سے آپ دسترباد ہو جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے کن غلطیوں کا بیان کیا کہ آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ انہوں نے بہت ساری غلطیوں کو بیان کیا، لیکن ہم 2-3 غلطیوں کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے وہی غلطی بیان کی تھی جو صحیح بخاری کی حدیث ہم نے بیان کیا تھا کہ ان باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر جیسے اہم غزوے میں آپ مسلمانوں کی فوج میں نہیں تھے، آپ مسلمانوں کی فوج میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس غزوے میں ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہمیشہ منافقین پوچھتے ہیں، یہ ہمیشہ منافقین پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو مینا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو 2-2 رکعت پڑھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2-2 رکعت پڑھی تھی۔ آپ اپنی حکومت میں 4-4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھ کر کے سنت رسول کی مخالفت کی ہے، نام سنت کا لے رہے۔ یاد رکھے، ہر آدمی سنت کا نام لینے والا یہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ ہتھ کنڈے اپنائے، کہا کہ آپ سنت کی مخالفت کر رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو 2-2 رکعت پڑھی تھی، آپ 4 رکعت کیوں پڑھے؟ تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ حکومت اور خلافت کی ذمہ داری نبھانے میں بہت سارے جو اہم عہدے ہیں آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ آپ نے وہ حکومت کی ذمہ داری آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سوالات کا جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے دیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ اے لوگو، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا، میں اس کے بارے میں یہ تمہیں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تھا میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پہ شریک ہوا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا، میں مدینے میں رک گیا تھا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور میری بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے پیارے نبی نے مجھے مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگوں، تم لوگ اس بات کو بھی جانتے ہو کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تھے تو غزوہ بدر کے مال غنیمت میں پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے مجھے حصہ بھی دیا تھا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ حدیث یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ بن عمر کے پاس میں ایک مصری آیا تھا حج کرنے کے لیے، اور اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات پوچھی تھی، جو صحیح بخاری کے اندر 3699 نمبر کے حدیث سے جو جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرات، ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ آپ مینا کے اندر 4 رکعت نماز پڑھی، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس کا یہ جواب دیا، اس کا دو جواب موجود ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا کے اندر 2 رکعت جو نماز پڑھی تھی، مینا کے اندر حضرت عثمان بن عفان کے بڑے رشتہ دار تھے۔ حضرت عثمان بن عفان مینا کو اپنے گاؤں جیسا سمجھتے تھے، اپنی بستی سمجھتے تھے، اس لیے حضرت عثمان بن عفان نے مینا کے اندر قصر نہیں کیا، بلکہ حضرت عثمان بن عفان وہاں یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری بستی ہے، یہ ہمارے گاؤں جیسا ہے، ہم یہاں 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اور دوسری جو بات جو تاریخ کے اندر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا کے اندر جو 4 رکعت نماز پڑھی تھی، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ بہت سارے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے عرابی، بہت سارے بدو حج کرنے آتے تھے، اور ان بدوؤں میں سے بہت سارے بدو ایسے تھے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے شروع دور میں 2 رکعت مینا کے اندر نماز پڑھی تھی، تو یہ بدو جب حضرت عثمان بن عفان کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ عثمان بن عفان ظہر میں 2 رکعت پڑھ رہے، عصر میں 2 رکعت پڑھ رہے، عشاء میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے، جب یہ اپنے ملک گئے، اپنے گاؤں گئے، تو سال بھر یہ 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا، کمیٹی بیٹھائی، اور اس کمیٹی میں یہ بات پاس ہو گئی، تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ آئندہ سال سے انشاءاللہ میں مینا کے اندر 4 رکعت نماز پڑھوں گا، جبکہ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، عصر بھی 4 رکعت فرض ہے، عشاء بھی 4 رکعت فرض ہے۔ ان بدوؤں کو بتانے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی۔ یہ دوسرے اعتراض کا جواب تھا۔ تیسرا اعتراض تھا کہ آپ حکومت کی ذمہ داری نبھانے میں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو اہم عہدے آپ دے دیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ تقریباً 30 محکمے تھے، ان میں سے 6 جو تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، جبکہ تقریباً 24 جو لوگ تھے وہ حضرت عثمان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ اس کا حضرت عثمان نے بڑا لمبا جواب دیا ہے، میں اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ حالانکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سوالوں کا جواب دیا، اور یہ بات یاد رکھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پلیٹ فارم سیٹ کی تھی کہ حکومت کی ذمہ داری میرے گھرانے میں کسی کو نہیں ملے گی، لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ جو گھر والے ہوتے ان کو حکومت کی ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر گھر والے، اگر رشتہ دار اس عہدے کی قابلیت ہے، اس عہدے کو نبھانے کے قابل رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، تو انہیں بھی خلیفہ وقت ذمہ داری دے سکتا ہے۔ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اٹھائیں گے، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے بڑے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا، ان کے ایک اور بیٹے عبید اللہ بن عباس کو ایک اور شہر کا گورنر بنایا، عبداللہ بن عباس کے ایک اور بیٹے کو ایک شہر کا گورنر بنایا۔ یہ خلیفہ اپنے رشتہ داروں کو گورنر کیوں بنایا کرتے تھے؟ یہ اس لیے دیا کرتے تھے کہ خلیفہ ان کی صلاحیتوں سے واقف ہوتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اچھی طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھائے گا۔ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آئیڈیولوجی تھی وہ یہ تھا کہ میرے گھرانے میں کسی کے اندر یہ حکومت کی ذمہ داری کوئی نہیں نبھائے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیڈیولوجی تھی، لیکن بعض صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں تھی۔ بہرحال ان لوگوں کو منصوبے تیار کرنا تھا، ان لوگوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرنی تھی، یہ بغاوت پھیلانا تھا، فتنہ برپا کرنا تھا، یہ
یہ ہیلا بنا رہے تھے، ایک بہانہ بنا رہے تھے کہ کسی طریقے سے حکومت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، حضرت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی، پورا پروپیگنڈا اپنا لیا گیا، اور ان لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان کو بڑا سمجھایا، اور حضرت عثمان نے بھی ان لوگوں کو بڑا سمجھایا۔ حالانکہ ان لوگوں نے 40 دنوں تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا، اور گھر کے گھیراؤ کرتے ہوئے بھی ان لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ حضرت عثمان کو جب قتل کی دھمکی کوئی دیتا تھا نا تو حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کا واقعہ جب سنایا، اس وقت بھی حضرت عثمان بن عفان کا چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، یہاں بھی قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ میں چند صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے کس بنیاد پر قتل کریں گے، کس جرم میں قتل کریں گے، جبکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ سنن نسائی کی 4224 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا خون اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک 3 جرائم میں سے کوئی ایک جرم نہ پایا جاتا ہو۔ وہ 3 جرم کیا تھے جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس وقت حضرت عثمان بن عفان نے سنائی تھی؟ رجل کفر بعد اسلامہ، وہ آدمی جو اسلام کے بعد کفر اختیار کر لے۔ اس کے بعد فرمایا او زنا بعد احسانہ، وہ آدمی جو شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کر لے۔ تیسری جو بات بتائی تھی وہ یہ بیان فرمایا کہ او قتل نفسا بغیر نفس، کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ یہ 3 باتیں پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ 3 گناہ میں سے کسی ایک گناہ کا بھی کوئی ارتکاب کرتا ہے تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فواللہ ما زنیت فی جاہلیتی ولا فی الاسلام، اللہ کی قسم میں نے نہ جاہلیت میں کبھی زنا کا ارتکاب کیا، نہ میں نے اسلام آنے کے بعد میں زنا کا ارتکاب کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اسلام آنے کے بعد میں جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے اس دین کے علاوہ کسی اور دین کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا ہے۔ فلم تقتلوننی، یہ لوگ میری قتل کی سازش کیوں کر رہے ہیں، میری قتل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ قتل کی تو پلاننگ کر کے آئے تھے، یہ مصر سے چل کر کے آئے تھے، کوفہ سے چل کر کے آئے تھے کہ اگر عثمان بات نہیں مانیں گے تو ان کے سر کو ان کے گھر سے جدا کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی بال بچے کے ساتھ میں اپنے گھر میں گھرے رہ گئے، اپنے گھر میں محصور ہو گئے۔ کھانا پانی، دانا پانی، یہ ساری چیزیں بند کر دی گئی۔ عثمان بن عفان جو خلیفہ وقت ہے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہوئے، گھر کے چھت پہ سے کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باغیوں کو مخاطب کیا، ان تمام مسلمانوں کو، ان صحابہ کو مخاطب کیا، اے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ، کیا الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من حفر رؤمت فلہ الجنہ، کہ جو آدمی بیر روما کنواں کو خریدے گا، اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ کیا میں نے وہ کنواں نہیں خریدا تھا؟ تمام مسلمان کہنے لگے ہاں آپ نے وہ کنواں خریدا تھا۔ وہ خلیفہ وقت ہے جس نے تمام مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اس خلیفہ وقت کے اوپر ان لوگوں نے پانی بند کر دیا۔ اس خلیفہ وقت کے قربان جائیے، اس خلیفہ وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے، اپنے احسان گنانے پر مجبور ہو گئے۔ عثمان بن عفان رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات کہی تھی، اے لوگو الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ جو لوگ غزوہ تبوک کے لیے سامان دیں گے میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ کیا ہے لوگوں، میں نے غزوہ تبوک کے لیے وہ سامان نہیں دیا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا تھا؟ تمام صحابہ نے کہا ہاں آپ نے انتظام کیا تھا۔ ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذوالنورین کے خلاف یہ پلاننگ کی، اور وہ مسجد، جس مسجد کی تعمیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کی تھی، اپنی حکومت میں کی تھی، ان لوگوں نے اس مسجد میں جانے سے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ ان باغیوں نے، ان فسادیوں نے مسجد نبی کے اوپر قبضہ کیا، مسجد نبی کے اوپر انہی کا کنٹرول رہا، اور مسجد نبی میں عثمان بن عفان جنہوں نے اپنے حکومت میں بڑی شاندار مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے روک دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات سے ایک دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن تھا، حضرت عثمان روزہ رکھے ہوئے تھے، 17 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، سن 35 ہجری کا زمانہ تھا، حضرت عثمان روزہ رکھے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان کو پانی چاہیے تھی افطاری کے لیے۔ خلیفہ وقت تھے، بڑے مالدار ہیں، اپنے دور کے مسلمانوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، لیکن ان کے گھر میں پانی موجود نہیں ہے، کیونکہ 40 دنوں سے ان باغیوں نے، ان فسادیوں نے، ان حرامی کی گروہوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر روزہ توڑے ہوئے حضرت عثمان بن عفان سو گئے۔ رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے، حضرت عثمان بن عفان کے خواب میں پیارے نبی آتے اور پیارے نبی سے کہتے کہ عثمان تم روزے کو جاری رکھو، افطار تم میرے یہاں کرو گے۔ حضرت عثمان بن عفان سمجھ گئے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، سن 35 ہجری کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان سمجھ گئے عموماً جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھا، اور اسی 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و بربریت کے ساتھ میں ان گروہوں نے قتل کیا۔ جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، پہلے ان کے دروازوں کو توڑا، ان کے دروازوں کو توڑا، دروازے میں آگ لگایا، اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھتی ہے اور اپنے شوہر کی دفاع کرتی ہے، اور تلوار کی ضرب جو لگتی ہے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا کی انگلیاں کٹ جاتی ہے، حضرت نائلہ بے ہوش ہو کے گرتی ہے، یہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ان باغیوں نے، ان حرامیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، بے دردی کے ساتھ مارا۔ جب انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر پہلی ضرب لگائی، پہلی تلوار لگائی، تو خون کا جو چھیٹا ہے، اس وقت حضرت عثمان روزے سے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بڑے عادی تھے، وہ قرآن کے مصحف جو حضرت عثمان کا تھا بڑا پرانا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان اس وقت جو تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی اور قرآن کریم کی پہلے پارے کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جہاں خون کا چھیٹا پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کی شرارتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کو ان لوگوں نے بربریت کے ساتھ میں، ظلم کے ساتھ میں قتل کر دیا۔ یہ تمام کے تمام مختصر طور پہ یہ واقعات تھے، یہ مختصر طور پہ ہم نے بیان کیا، بلکہ اس کی بڑی طویل ہے کہ پانی کے سلسلے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے بیٹے کو، ایک انصاری صحابی کے عمرو بن حزم انصاری صحابی کے بیٹے کو حضرت علی کے پاس میں بھیجا تھا کہ جاؤ پانی کا، حضرت علی سے کہنا کہ ان لوگوں نے پانی بند کر دیا ہے، حضرت علی سے کہنا کہ لوگ پانی بند کر دیے ہیں، جاؤ علی سے یہ بات کہنا۔ اور علی بھی آئے تھے، ام حبیبہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ بھی آئی تھی، اور ان حرامیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ میں بھی بدتمیزی کی تھی، ان باغیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تک نہیں چھوڑا تھا، ان لوگوں نے اہل بیت تک کو نہیں چھوڑا تھا، یہ سب مدد کے لیے آئے تھے۔ لیکن یہاں یہ سارے واقعات سننے کے بعد میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں، دو سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہر سننے والا جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو سنتا ہے، ان کے شہادت کے واقعات کو سنتا ہے، تو اس سننے والے کے دل میں دو خیالات تو پیدا ہوتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ بغاوت، یہ فساد،
ان فسادیوں نے جو بغاوت پھیلا رکھی تھی، یہ جو فتنہ برپا کر رکھا تھا، کیوں نہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے سردرباز ہو جاتے، خلافت کو چھوڑ دیتے، ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اتنا فتنہ برپا نہیں ہوتا، مسلمان آپس میں نہیں لڑتے، یہ اتنا بڑا جنگ نہ ہوتا، اتنی بڑی تاریخ کا ہسٹری نہ بنتی۔ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ اے عثمان بن عفان سنو، ابن ماجہ کی 112 نمبر کی حدیث ہے کہ اے عثمان بن عفان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا۔ اور فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، یہ منافقین چاہیں گے کہ وہ قمیص تم سے اتار دے، لہذا تم کبھی بھی اس قمیص کو نہ اتارنا، اس خلافت سے کبھی بھی مت ہٹنا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، یہ پیارے نبی کی وصیت تھی، اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو شہید کر لیے، اپنے آپ کی قربانی دے دی، لیکن وہ خلافت سے دسترباز نہیں ہوئے، خلافت سے نہیں ہٹے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بتائی تھی کہ تمہیں خلافت سے نہیں ہٹنا ہے؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ خلیفہ جو ہوتا ہے نا، اس کا مقام تمام مسلمانوں میں بڑھ کر کے ہوتا ہے، تمام لوگوں میں بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ اگر خلیفہ کو ہر ایرا گیرا نتھو خیرا اٹھے گا اور کہے کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیں، تو یہ خلافت کا جو عہدہ ہے یہ کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلیفہ جو بھی ہوگا اسے خلافت سے کوئی دسترباز نہیں کرے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضرت عثمان خود شہید ہو گئے، لیکن خلافت سے نہیں ہٹے۔ دوسرا جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہ کی؟ اس میں دو بات تھی۔ مدینے کے بڑے بڑے صحابہ اس وقت حج کرنے گئے تھے، اور خاص کر کے امہات المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ سب بھی حج کرنے گئی تھی۔ مدینے میں بڑے بڑے صحابہ نہیں تھے، لیکن جو مدینے میں صحابہ تھے اس میں حضرت حسن بھی موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت طلحہ نہیں موجود تھے، لیکن اور بھی دیگر صحابہ موجود تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عثمان نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، یہ میری لڑائی ہے، میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ رعایا کی جو جان ہوتی ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہوتی ہے جتنا خلیفہ کے جان کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کردار اپنایا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خلیفہ کو یہ سبق دیا کہ جتنی اس کی جان کی رعایا کی جان کی اہمیت ہے، اتنی ہی خلیفہ کی جان کی اہمیت ہے۔ اس لیے میں کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ یہی چند مختصر باتیں تھی، اگر اس کی طویل میں کسی کو جانا ہے تو آپ تاریخ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان فسادیوں سے بچائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی قرض دار ہے ان کے قرض کو غیبی طور پر مدد فرما۔ رب العالمین پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، حاسدوں کی حسد سے، شریروں کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ